میرے بھائیوں، گناہوں کو ہلکا سمجھنا، گناہوں کو لائٹ لینا، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ گناہوں کو اتنا بڑا سمجھ لینا کہ بندے کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے اب گناہ معاف نہیں ہونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گناہوں کو، اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ بندہ مومن اپنے گناہوں کے اوپر پریشان ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کے برابر سمجھتا ہے۔ صحابہ کہتے تھے جن گناہوں کو تم آج کرتے ہو، تابعین اور تبع تابعین سے مخاطب ہو کے، رسول اللہ کے دور میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑے کینوس میں دیکھتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس گناہ پہ پکڑا نہ جاؤں۔ اور بندہ فاسق فاجر ظالم وہ ہوتا ہے جو پہاڑ جتنے گناہ کر کے بھی اتنا بھی محسوس نہیں کرتا کہ اس کے ناک کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھی ہے، جسم گناہوں سے لتھڑ گیا، اٹ گیا، لیکن اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ ایک مکھی بیٹھی ہے اسی کو اڑا دوں۔ اس کے لیے گناہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہونا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے یہ بھی بات بیان کر دی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، آدم کا کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کو رب نے غلطی سے پاک بنایا ہو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اور بہترین غلطی کرنے والا۔ سبحان اللہ، کیا غلطی کرنے والا بھی بہترین ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر وہ اس صفت پہ پورا اترے۔ بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھائے اور رب کو کہے مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ کی قسم رب ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اس کے بعد گناہوں کی معافی بھی مانگے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کسی بھی گناہگار بندے کی توبہ کرنے کی خواہش، توبہ کرنے کی نیت کو بھی قبول کرتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی دو احادیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات، یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ مغالطہ معاشرے میں موجود ہے کہ گناہ کیا، ہم نے توبہ کی، پھر وہی گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ توبہ کی ایک شرط یہ موجود ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا پختہ ابدی ہو، لیکن اگر بالآخر اس سے گناہ سرزد ہو گیا کہ کیا دوبارہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ آپ کو شیطان ابلیس نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو اگر دوبارہ بھی گناہ کر لیا، دوبارہ بھی ہاتھوں کو پھیلا لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ایک گناہگار بندہ جب توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرشتوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے خطاب کرتے ہیں، لیکن بعض استثنائی صورتیں اللہ نے بھی بیان کر دی، جیسے سورت فاتحہ کا رب جواب دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی بندہ، کوئی قید نہیں کہ چھوٹا گناہگار ہے یا بڑا گناہگار ہے، مومن ہے، متقی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہر بندہ اس باب میں ایک جیسا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف کر، ابھی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر، شیطان کے نرغے میں آ گیا، تو اللہ اس بندے کا جواب دیتے ہیں آسمان کی بلندیوں سے، اذنب عبدی ذنبا، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا، میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اس کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کے اوپر
گرفت بھی کرتا ہے. میرے بندے نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کو علم ہوا اس کا ایک رب ہے, یا وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے یا وہ گناہوں کے اوپر گرفت کر سکتا ہے. اب چونکہ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہی بندہ پھر کبھی زندگی میں دوبارہ گناہ کرتا ہے. وہی بندہ, یہ جو بات شیطان نے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے نا کہ بار بار گناہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, یہ وسوسہ اور وہمہ بھی دماغ سے آج نکال دیجئے. اسی بندے نے, حدیث کے الفاظ ہیں, پھر گناہ کیا, پھر ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. یہی اعلان دوبارہ ہوا, میرے بندے نے گناہ کیا, اس کو علم ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے, لیکن چونکہ اس نے معافی مانگ لی ہے میں رب نے اس کو معاف کر دیا. اب وہی بندہ تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے. آپ کو کس عالم نے, کس مولوی نے یہ مغالطہ ڈال دیا؟ ٹھیک ہے توبہ کی یہ شرط ہے کہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, لیکن اگر گناہ ہو جائے تو کہاں جانا ہے؟ پھر مولوی کے پاس جانا ہے, پھر اس کے ذریعے گناہ معاف کروانے ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب کوئی بندہ تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گناہ کے بعد نادم ہو کے یہ الفاظ کہتا ہے اے رب مجھے معاف کر دے, اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے اس حدیث کو ہم تک پہنچا دیا اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب اعمل ما شئت قد غفرت لکم. اب یہاں پہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی خوشخبری والے ہیں. جب کوئی بندہ تیسری مرتبہ گناہ کر کے, ہم نے تو آج تک یہ سنا اور پڑھا تھا نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا, جو جی چاہے کرو. عثمان کو بھی کہا, صحابہ کو بھی کہا. یہاں پہ گناہ گار بندے نے جب تیسری مرتبہ اپنے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کیا, توبہ کی, اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان کر دیا ہے بندے تو بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے, تیرا عقیدہ بھی درست ہے, تیرا منہج بھی درست ہے, تجھے علم بھی ہے, تیرا رب معاف کرنے والا ہے, تو اے میرے بندے آج میرا اعلان سن لے, آج کے بعد جو جی چاہے کرتا رہ, تیرے رب نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. اور صرف معاف ہی نہیں کیا, حدیث کے الفاظ کتنے عظیم ہیں کہ رب کو توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے. چونکہ حدیث ہے, اللہ کی شان, اللہ کی کسی کے ساتھ مثال نہیں ہے, لیکن نبی نے خود جو مثال دے دی اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بات سمجھانا مقصود ہے. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا, گناہگار نیکوکار تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی بلندی اور رفت کے اندازے میں اور آپ کر نہیں سکتے, لیکن جب کوئی گناہگار فاسق فاجر گناہوں سے اٹا ہوا, گناہوں سے پورے کے پورے جسم کے اوپر گناہوں کو لاد کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ کہتا ہے نا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا رب اتنا خوش ہوتا ہے جس کی مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے کہ وہ مسافر ایک صحرا میں گیا, اس کے ساتھ اونٹنی بھی ہے, اس کے اوپر سامان بھی لدا ہوا ہے کھانے کا پینے کا. ایک لمحہ ایسا آیا بھوک شدت پہ پہنچ گئی اور اونٹنی اچانک غائب ہو گئی, پیاس شدت پہ پہنچ گئی, سامان چلا گیا. اب یہ بندہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے, اونٹنی نہیں مل رہی, یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ اب اس کی جان نکلنے ہی والی ہے, اب یہ مرنے ہی والا ہے. اچانک اونٹنی سامنے آ گئی, پانی بھی مل گیا, سامان بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا, خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا, حواس باختہ ہو گیا, خوشی سے کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. خوشی کا یہ عالم بندے کے منہ سے کیسے الفاظ نکلے الٹ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کی مثال کس سے دی ہے؟ معاذ اللہ, اللہ کی توہین یا اللہ کی تمثیل مقصود وہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھانا مقصود تھا. جس طرح یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے مال کے ملنے پر
تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کسی گناہگار کے توبہ کرنے کے اوپر. پھر بھی میں اور آپ توبہ نہیں کرتے. اور کیا اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پہاڑ جتنے گناہ ہیں ان میں سے اللہ رب العزت چند ایک کو معاف کر دیتا ہے, باقی باقی رہنے دیتا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, ایک بندہ گناہ لے کے آتا ہے اللہ کے بارگاہ میں. کتنے گناہ؟ زمین سے لے کے آسمان تک. ایک روایت کے الفاظ ہیں زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو لے کے آتا ہے. بتائیے وہ کون سا بدبخت ہوگا جس کے گناہ یہ ارب سال کے لائٹ ایئر کے فاصلوں سے بھی زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کے گناہوں سے پر ہو جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور وہ بھی صحیح ہے کہ گناہ زمین و آسمان کے مابین نہیں ہے بلکہ وہ رجسٹر جن کے اوپر ان کے گناہوں کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ 1:25 اتنے سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا, 27 سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا, 32 سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ایک دن آ جانا ہے, آپ کو کہا جائے گا اپنی یہ ریکارڈنگ سن لیجئے. یہ کہا حدیث دوسری روایت کے الفاظ ہیں اس کے گناہوں کے رجسٹر, گناہ نہیں صرف لکھنے والے رجسٹر زمین سے لے کے آسمان تک ہیں. اور دوسری اگر روایات کو ساتھ ملایا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں اگر یہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ سچے دل سے گناہ دوبارہ نہ کرنے کی نیت سے یہ الفاظ کہہ دینا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں, اللہ سارے کے ساروں کو معاف کر دے گا. اور پھر صرف معاف کیا جائے گا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے. رجسٹر تو بھرے تھے, جھوٹ بول کے, غیبت کر کے, چوری کر کے, ڈکیتی کر کے, زنا کر کے, قتل کر کے, رجسٹر تو کھاتے تو زمین سے آسمان تک بھرے تھے گناہوں سے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جو بندہ توبہ لے کے آتا ہے, اللہ کے سامنے گریہ زاری لے کے آتا ہے, آنسوؤں کا تڑکا لگاتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جس رجسٹر پر جس وقت میں جو گناہ لکھا تھا اس کو نہ صرف مٹایا جائے بلکہ ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی کو لکھ دیا جائے. عمر تو گزار دی گناہ اکٹھے کرنے میں, ایک توبہ سے رجسٹر سارے کا سارا نیکیوں سے بھر گیا. یہ رب کی رحمت ہی ہے, یہ رب کا فضل ہی ہے, یہ رب کی عنایت ہی ہے. اور آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے ایک تو گناہ معاف نہیں کرتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور پھر یہ بھی وعدہ کیا اس قوم کے اوپر, اس قصبے کے اوپر, اس شہر کے اوپر, اس ملک کے اوپر, اس خطے کے اوپر, اس معاشرے کے اوپر, اس مسجد کے اوپر, اس گروہ اور کنبے اور قبیلے کے اوپر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آتا جو کنبہ, قبیلہ, گروہ, قصبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. آج وقت تھا کہ لوگوں کو وبا کے دنوں میں توبہ کی طرف بلایا جاتا, استغفار کی طرف بلایا جاتا, لیکن ہمارے دانشوروں نے عقل کی ایسی اٹکل لڑائی, عقل کے ایسے پیچھے پڑے, صرف احتیاط ہی کو رب بنا لیا. موقع تو یہ تھا کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھا جاتا, اللہ کا عذاب کبھی اس بستی پہ نہیں آ سکتا, اس معاشرے پہ نہیں آ سکتا, کوئی بیماری, کوئی وبا اس کو نہیں پکڑ سکتی جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانا شروع کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دے. اے اللہ, ہم کم از کم اس مسجد کے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے یہ فریاد رکھتے ہیں, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. نبی کریم نے یہ وعدہ کیا ہے آپ سے اور مجھے, اللہ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانا. ہم نے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے, اپنے رب کو بھی منانا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گئے,
گناہ کے رجسٹر تو نیکیوں میں بدل گئے، یہ وبائیں تو توبہ کرنے سے دور ہو گئیں، لیکن شاید مجھے دنیا کا کوئی فائدہ نہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اس وسوسے کو بھی دور کر دیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اصل بات یہ ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے صرف توبہ کر لو، صرف استغفار کر لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب توبہ کو آگے بڑھ بڑھ کے قبول کرنے والا ہے، اور صرف قبول نہیں کرے گا بلکہ تمہارے لیے بیٹے بھی پیدا کرے گا، اموال بھی پیدا کرے گا، باغات بھی پیدا کرے گا، کھیتیاں بھی پیدا کرے گا، نہریں بھی بنائے گا، آسمان سے بارشیں ہوں گی، گندم کی فصل تباہ نہیں اگے گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی، زمین اپنے خزانے دے گی، تمہارے نیچے سے بھی رحمتیں آئیں گی، تمہارے اوپر سے بھی رحمتیں آئیں گی۔ کس ایک عمل کی بنیاد کے اوپر؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی بنیاد کے اوپر۔